بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیروں کا بیان چل رہا تھا۔ پچھلے درس میں نے بتایا کہ ضمیر وہ اسم ہے جو ناؤن کے بدلے اسم کے بدلے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اسم ظاہر کے بدلے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ضمیر اعراب کے اعتبار سے تین طرح کی ہوتی ہے۔ ضمیر مرفوع بھی ہو سکتی ہے، منصوب بھی ہو سکتی ہے اور مجرور بھی ہو سکتی ہے اعراب کے اعتبار سے۔ اگرچہ کہ یہ تمام ضمیریں مبنی ہوتی ہیں، یعنی اعراب قبول نہیں کرتی ہیں، لیکن جس اعرابی مقام پر وہ آ رہی ہیں تو اس محل کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے انہیں وہ نام دیا جاتا ہے۔ یہ تقسیمات ہم نے ضمیر متصل کی دیکھی۔ متصل یعنی اٹیچ پروناؤن، ٹھیک ہے۔ اب یہ متصل ہونا تین حال سے خالی نہیں، یا تو وہ ضمیر متصل کسی اسم سے جڑ کر آئے گی، یا فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گی، یا حرف کے ساتھ جڑ کر آئے گی۔ اسم کے ساتھ اگر جڑ کر آتی ہے تو وہ اسم مضاف بن جاتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ بنے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کتاب کے ساتھ اگر میں وہ ضمیر جوڑ دیتا ہوں تو یہ بنے گا کتابہ، اس کی کتاب۔ تو کی کا معنی تو مضاف الیہ میں آتا ہے، تو اس لیے ضمیر متصل جب اسم کے ساتھ مل کر آئے تو ہم اسے کہیں گے یہ آپس میں مضاف الیہ بن رہے ہیں۔ اسی طرح جب یہ فعل کے ساتھ آتی ہے تو اگر فعل کے ساتھ، چونکہ فاعل تو ہوتا ہی ہے، تو فعل کے ساتھ اگر یہ جڑ کر آئے گی تو یہ مفعول بہ بنے گی، یعنی کہ آبجیکٹ بنے گی، کیونکہ فعل کے ساتھ فاعل ہمیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو وہ ظاہر ہوگا یا تو پوشیدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو فاعل ہوتا ہے فعل کے اندر یا ظاہر ہوگا یا پوشیدہ ہوگا، لیکن اس کا ایگزسٹنس ضرور ہوگا وہاں پر، اس مقام پر۔ تو جب ایگزسٹنس آلریڈی ہے تو اب ایک نئی ضمیر آ کر فعل کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو وہ فاعل تو نہیں بنتی بلکہ مفعول بنے گی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اس اسم کے ساتھ جڑ گئی، فعل کے ساتھ جڑ گئی، اب حرف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حروف مشبہہ بالفعل کے ساتھ یا تو پھر حروف جارہ کے ساتھ، دونوں کے ساتھ جڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اعتبار سے آگے تقسیم چارٹ میں بتاؤں گا۔ اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں ضمیر مرفوع متصل کی اقسام پڑھنے جا رہے ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل، مرفوع جب میں نے کہا اس کا مطلب کہ ہم اس ضمیر کی بات کر رہے ہیں جو حالت رفعی میں ہو، یعنی کہ پیش والی حالت میں ہو۔ اور پیش والی حالت میں کب آئے گی؟ اگر ہم صرف فعل کی مثال لے لیں تو فعل کے بعد فاعل مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ضمیر اگر فاعل بن کر آ رہی ہے فعل کے ساتھ تو وہ مرفوع رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم ضمیر مرفوع متصل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اب ضمیر مرفوع متصل دو طرح کی ہے، یا تو بارز ہوگی یا مستتر ہوگی، یہ دو ٹرمز استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، علم صرف کے اندر۔ یہ مورفولوجی کا علم ہے تو ہمیں جو ہے بہت سارے ٹرمینالوجیز سیکھنے پڑیں گے۔ تو بارز اور مستتر، بارز کا مطلب ظاہر، مستتر کا مطلب پوشیدہ، ٹھیک ہے۔ اب ضمیر مرفوع متصل بارز، یہ نام پڑ گیا اس کا۔ ایسی ضمیر جو لکھنے اور پڑھنے میں آئے اسے ہم ضمیر بارز کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ضربتو، ضربتو کے اندر فعل کیا ہے؟ ضربہ فعل ہے، ٹھیک ہے، ضربہ اس کے اندر فعل ہے، اس کے ساتھ تون ضمیر مل کر آئی ہوئی ہے، ضربتو، اس کا ترجمہ ہوتا میں نے مارا۔ تو یہ تون ضمیر کیا ہے؟ ضمیر بارز ہے۔ کیسے آپ نے کہا کہ یہ ضمیر بارز ہے؟ دیکھیے ضربتو کے اندر آپ کو تا ضمیر نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، اچھا، لکھنے میں تو نظر آ رہی ہے، پڑھنے میں آ رہی ہے، آپ پروناؤنسیشن کر رہے ہو اس کا ضربتو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب پروناؤنسیشن میں، پڑھنے میں بھی آ رہی ہے۔ تو ایسی ضمیر جو لکھنے اور پڑھنے میں آ جائے تو اسے ہم ضمیر بارز کہیں گے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ضمیر کا ظاہر ہونا، یہ ضمیر ظاہر ہے، ہم کہیں گے اس فعل کے اندر یہ ضمیر ظاہر ہے۔ کون سی ضمیر ہے؟ تون ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس کو بتلا رہی ہے؟ فاعل کو بتلا رہی ہے، یعنی کام کرنے والا،
فاعل کو بتلا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ضمیر مرفوع ہے، متصل ہے، بارز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آتے ہیں ضمیر مستتر، ٹھیک ہے۔ ضمیر مرفوع متصل مستتر کا معنی کیا؟ مستتر کا معنی میں نے بتایا چھپا ہوا، پوشیدہ۔ وہ ضمیر جو لکھنے اور پڑھنے میں نہ آئے اسے ہم کہیں گے ضمیر مستتر۔ اب دیکھیں ضربہ، ضربہ فعل ہے، لیکن میں نے کہا فعل کے ساتھ ہمیشہ فاعل ہوتا ہے۔ کچھ صیغے ایسے ہیں فعل کے کہ جس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے، جیسے کہ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ آپ ضربہ کا ترجمہ کیا کرتے ہو؟ اس نے مارا، تو ایک مذکر کی ضمیر آپ نکال رہے ہو، تھرڈ پرسن مذکر کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہوا ہے ضربہ، ہوا، یہ ہوا اسی کے اندر سے نکلا ہوا ہے، یعنی ہڈن ہوتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا ہے، پڑھنے میں بھی نہیں آتا ہے، لیکن اس جب آپ ترجمہ کریں گے تو پراپرلی ترجمہ اس کو کنسیڈر کر کے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ضربہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب اس کا چارٹ دیکھ لیجئے پورا، ضمیروں کو کس طرح ڈیوائیڈ کیا گیا، اوپر سے دیکھتے آئیے۔ سب سے پہلے ضمیریں دو طرح سے ڈیوائیڈ کی گئی ہیں، متصل اور منفصل۔ متصل یعنی اٹیچ پروناؤنس، منفصل یعنی ڈیٹیچ پروناؤنس، ٹھیک ہے۔ اب اعراب کے اعتبار سے پھر متصل کی تین قسمیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ متصل اٹیچ کی بات کر رہے ہیں ہم، ڈیٹیچ کی نہیں۔ تو اٹیچ پروناؤن میں پھر مرفوع منصوب مجرور ہوگی، ٹھیک ہے۔ مرفوع ہوگی تو یا تو بارز ہوگی یا تو مستتر ہوگی، یعنی یا تو لکھنے پڑھنے میں آئے گی یا لکھنے پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ تو مرفوع کی دو قسمیں ہو گئی، بارز اور مستتر، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اب یہ جو پوری گردان ہے، ٹھیک ہے، پوری گردان، ضربہ اس کا پہلا صیغہ ہے جس کے اندر ہم نے بتا دیا۔ تو یہاں پر کون سی ضمیر کس کے اندر، کون سے صیغے میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ ضربہ، یہ ضربہ اصل میں ضربہ میں ہوا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھتے جائیں، اس میں جہاں کنفیوژن ہوگا وہی بتانا، ٹھیک ہے۔ بارز کا معنی میں نے بتا دیا ظاہر، مستتر کا معنی پوشیدہ۔ تو سب سے پہلے ہم بارز کون کون سے صیغوں میں ضمیر ظاہر ہو رہی ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد مستتر چھپی والی کی طرف۔ تو 14 صیغے جو آپ بناتے ہیں اس کے اندر ضربہ حروف اصلیہ ہے، ضاد رابہ، اس کے علاوہ ایکسٹرا آپ کو جو آخر میں ضمیر کے فارم میں نظر آتی ہے، لکھنے میں اگر آ جاتے تو وہ اسی کی ضمیر کہلائے گی۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیے ضربہ، ٹھیک ہے۔ ضربہ میں کیا ہو رہا ہے، ایک الف بڑھ گیا آخر میں جو کہ تثنیہ ہونے کو بتلا رہا ہے، تو یہی اس کی چھپی ہوئی ضمیر ہے، چھپی ہوئی نہیں ظاہر ہے کیونکہ لکھنے میں آ رہا ہے، ضمیر بارز ہے اس کے اندر۔ یہ دوسرا صیغہ ہے تثنیہ کا، ضربا ان دونوں نے مارا، ضربو ان سب نے مارا مذکر کے لیے، تو اس کے اندر واو ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے، واو الف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ضمیر ہے۔ ضربتا میں تا اس کی ضمیر بنے گی، ضربنا میں نا، ضربتا میں تا زبر، ضربتما میں یہ تما جو ہے اس کی ضمیر ہے، ضربتم میں یہ تم ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ ضربتی تازرتی یہ اس کی ضمیر ہے، ضربتما یہاں بھی دیکھیں تما ضمیر ہے، ضربتنا یہ بھی تنا ضمیر ہے، ضربتو ابھی میں نے بتایا یہ تون ضمیر، اور ضربنا جو آخر میں نا جوڑا ہوا ہے یہ بھی ضمیر۔ اب یہ سارے صیغوں میں آپ نے دیکھا کہ کچھ نہ کچھ حروف کچھ کوئی نہ کوئی ضمیر جو ہے فعل کے بعد جڑ کر آ رہی ہے، اور چونکہ لکھنے اور پڑھنے میں آ رہی ہے اس لیے ہم کیا کہیں گے اسے ضمیر بارز کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ صیغے ایسے ہیں کہ جن کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہڈن ہوتی ہے، اصل فعل کو دیکھتے ہی آپ کو ضمیر نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر تو کہاں ہوتی ہے، فعل کے بعد آتی ہے، اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب ذرا بس صیغہ دیکھیں، اس کے اندر کہیں بھی آپ کو کوئی
ایکسٹرا حروف آخر میں نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ضمیر یہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، تو نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کے اندر ضرور پوشیدہ ضمیر ہوگی، تو ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے، ضربت، ٹھیک ہے، میں ہیا ضمیر ہوتی ہے، پھر یضربو، یہ صیغہ مضارع کا ہے، یضربو وہ مارتا ہے، تو اس میں بھی ہوا ضمیر ملے گی آپ کو، تضربو میں ہیا ضمیر ملے گی، ٹھیک ہے، اور تضربو کا جو بعد والا صیغہ ہے انتا والا، یعنی کہ مخاطب کا، اس میں بھی تضربو آتا ہے تو اس میں انتا ضمیر ہوتی ہے، اضربو میں انا ضمیر ہوتی ہے، اور نضربو میں نحنو، یہ نون الف تا جو آپ کو نظر آ رہا یہ مضارع کی علامت ہے، اسے آپ ضمیر نہ سمجھنا، کیونکہ ضمیر تو فعل کے بعد آئے گی آخر میں، ٹھیک ہے، تو یہ نضربو کے اندر نحنو ضمیر، اضربو کے اندر انا ضمیر، اضربو کا ترجمہ آپ کرتے ہیں میں مارتا ہوں یا ماروں گا، یا نضربو کا ترجمہ آپ کریں گے کہ ہم مارتے ہیں یا ماریں گے، تو اس کے اندر ہم کا جو آپ نے ترجمہ کیا وہ کیسے کیا، کیونکہ اس کے اندر نحنو ضمیر چھپی ہوئی تھی، نحنو کا معنی ہم، نحنو نضربو ایسا مطلب ہوگا کہ ہم مارتے ہیں، سمجھ میں آ گیا ضمیر بارز اور مستتر کسے کہتے ہیں؟ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے جملہ فعلیہ آئے گا تو فعل کو دیکھتی ہے آپ نے فاعل کو تلاش کرنا ہے، فاعل یا تو اس میں ظاہر کی شکل میں ہوگا یا تو ضمیر کی شکل میں، اگر آپ کو فعل کے بعد کوئی اسم نظر آ رہا ہے تو اسم جو ہے عموماً اس کا فاعل ہوتا ہے، لیکن فعل کے بعد اگر آپ کو کوئی اسم ظاہر نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ ضمیر کا سہارا لینا پڑے گا، وہاں ضمیر ہوگی، فعل کے اندر سے ضمیر نکالنی پڑے گی اور پھر اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا، تو یہ آپ کو ترجمے میں سہولت دے گا، تو اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے ضمیر بارز اور مستتر کیا ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح جب آپ گرامٹیکل انالیسس کرتے ہیں، نحوی ترکیب کرتے ہیں کسی جملے کی، تو اس وقت آپ پتا کر لیں گے کہ بھئی کون سے صیغے میں کون سی ضمیر ہوتی ہے اور وہ فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے، ابھی ہم مرفوع کی قسم دیکھ رہے تھے جس کے اندر یہ ساری کی ساری ضمیریں بطور فاعل آ رہی ہیں، اگر اس ضمیر کے بعد ایکسٹرا کوئی اور ایک ضمیر آ جاتی تو اب وہ مفعول بنے گی، وہ فاعل نہیں بنے گی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے کہ اب ضمیر متصل منصوب کی بات کرتے ہیں، یہاں منصوب کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، منصوب میں فعل سے متصل ہو سکتی ہے یا حروف مشبہہ بالفعل سے بھی متصل ہو سکتی ہے، تو فعل سے اگر اٹیچڈ ہوگی تو دیکھیے صیغہ کیا بن رہا ہے، پورا ہمارے پاس گردان پوری ہے، ضرب ضربا ضربو ضربت، ٹھیک ہے، اس طرح، لیکن اس کے اندر فعل سے جب متصل ہو کر آ رہی ہے تو یہاں کیا بن رہی ہے، دیکھیے یہ منصوب ہے، منصوب کا مطلب کیا میں نے بتایا، حالت نصب میں ہونا، یعنی زبر والی حالت میں، اور زبر والی حالت میں کب بنے گا؟ جبکہ یہ مفعول بنے گا، ٹھیک ہے، یہ ضمیر مفعول بن کر آنی چاہیے، تو ایک ہی صیغہ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی صیغہ، اور وہ کون سا؟ ضربہ، پہلا صیغہ، پہلا صیغہ لیا ہوا ہے، اور پھر اس سے پورا ترجمہ کیا، پوری گردان بنائی ہوئی، پہلا صیغہ لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہم ساری باقی ضمیریں جوڑتے جائیں گے، جو میں نے آپ کو گروپ میں بھی ڈال دی تھی کہ یہ جو ضمیر متصل ہیں ان کو یاد کیجیے بول کے، تو دیکھیے ضربہ، یہ صیغہ آپ کا اصل تھا ضربہ، اس کے ساتھ ہو جوڑ دیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو ضربہ کے اندر تو ہوا ضمیر ہوتی ہے پہلے سے، تو ضربہ فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل ہو گیا، اب یہ جو بعد میں آخر میں ہو جڑ رہا ہے یہ اس کا مفعول بنے گا، تو صرف ضربہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے اس کو مارا، دیکھیے ایک کمپلیٹ سینٹنس بن رہا ہے، ضربہما، اس نے ان دونوں کو مارا، ضربہم، اس نے ان سب کو مارا، ضربہا، اس نے اس ایک لڑکی کو یا عورت کو مارا، ضربہما، اس نے ان دونوں عورتوں کو مارا، ضربہن، اس نے ان سب عورتوں کو مارا، پھر اس کے بعد ضربک، اس نے تجھے مارا، ٹھیک ہے، ضربکما، اس نے تم دونوں کو مارا، یہ مذکر کے لیے، ضربکم، اس نے تم سب کو مارا، ضربکی، اس نے تجھ ایک مؤنث کو مارا، ضربکما،
اس نے تم دونوں عورتوں کو مارا، ضربا کننا، اس نے تم سب کو مارا، خواتین کے لیے، ضربنی، اس نے مجھے مارا، ضربنا، اس نے ہمیں مارا۔ تو اب یہاں کیا کیا گیا؟ صرف ایک صیغہ لیا ضربا کا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ ساری ضمیریں جوڑ دی ہیں، جس کی وجہ سے کیا بن گئے؟ وہ سارے مفعول بن گئے، اور مفعول چونکہ حالت نصب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم اسے ضمیر منصوب متصل کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دو شکلیں ہو گئی یہاں پر، فعل کے ساتھ جب ضمیر جڑ کر آتی ہے، کبھی فاعل بھی بن کر آ سکتی ہے، کبھی مفعول بن کر آ سکتی ہے۔ اور فاعل کون سی ہوتی ہے؟ جبکہ صیغہ اصلی اس کے ساتھ آپ کو نظر آ جائے گا، فعل کے فوراً بعد جو آتی ہے وہ اس کے اندر آپ پہچان لیں گے، یہ ساری ضمیریں جو میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اور فعل آ گیا، فاعل آ گیا، تو پھر ایکسٹرا ضمیر آئے گی تو وہ مفعول بن کر آئے گا۔ اب یہ لیسن سمجھنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو فعل، فاعل، مفعول، جملہ فعلیہ کے بارے میں، اس اور فاعل اور مفعول کے اعراب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اعراب کے اعتبار سے تو ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ کو یہ گردان یاد ہونی چاہیے فعل ماضی اور فعل مضارع کی۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہونے چاہیے تمام کیا کہتے ہیں، آپ کی ضمیر متصل اور منفصل کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس مثال میں دیکھیے، اصل جملہ فعلیہ کی طرف آتے ہیں کہ جملہ فعلیہ ہوتا کیا ہے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، ورب سے شروع ہوتا ہے، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اس کے پھر تین جز ہوتے ہیں، ایک فعل آئے گا، ورب، اس کے بعد فاعل آئے گا یعنی کہ کام کرنے والا، اور اس کے بعد مفعول آئے گا یعنی جس پر کام ہوا، فاعل کے فعل کا اثر جس پر پڑا وہ مفعول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ ضرب زید خالدا، ضربہ کا معنی مارا، زید زید نے، خالدن خالد کو، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ ترجمہ کیسے کیا؟ تین چیزیں نظر آ رہی ہیں جملے میں۔ سب سے پہلے یہ جملہ فعلیہ ہے کہ نہیں، دیکھو، ضربہ فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب جملہ فعلیہ ہے۔ جب یہ کلیئر ہو گیا آپ کا، اب فعل کے اجزاء کو آپ نے نکالنا ہے، فعل کے اندر جملہ فعلیہ کے جو پیسز ہوتے ہیں اس کو آپ نے کنیکٹ کرتے جانا ہے۔ فعل کو سیپریٹ کر لیجئے، ضربہ یہ آپ کا فعل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا فعل آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے فاعل کو تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے، فاعل کو تلاش کرنا ہے یعنی کام کرنے والا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فعل آ جائے اور فاعل ہی نہ ہو، کام ہو جائے اور کام کرنے والا ہی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا فاعل تلاش کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ عموماً فاعل جو ہے امیڈیٹلی فعل کے بعد آتا ہے، گیپ نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے، یا تو اٹیچڈ ہوگا یا ڈیٹیچڈ ہوگا تو بھی نیکسٹ ورڈ میں مل جائے گا آپ کو، تو زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی فاعل کو لے کر۔ تو دیکھیے ضربہ آ گیا، اب میں نے کہا کہ فاعل یا تو اس میں ظاہر کی شکل میں ہوگا یا تو پھر ضمیر کی شکل میں ہوگا۔ تو اب مجھے بتائیے ضربہ کے بعد کوئی ایک اسم آ رہا ہے، ناؤن آ رہا ہے؟ ہاں آ رہا ہے، زیدن، ٹھیک ہے، تو اب اسی کو ہم فاعل بنا دیں گے، اوکے۔ اب ضربہ کے اندر سے ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ضربہ کے اندر سے ضمیر اسی وقت نکالیں گے جب کہ آپ کو ضربہ کے بعد یعنی فعل کے بعد کوئی اسم ظاہر نہ ملے۔ اگر یہ مل جاتا ہے تو وہ اس کا فاعل ہے، نہیں ملتا تو اس صورت میں اس کے اندر سے ضمیر مستتر نکالیں گے، چھپی ہوئی ضمیر، ورنہ یہ جو ہے اس میں ظاہر سے کام چلا لیں گے۔ تو ضربہ زیدن، بس یہ دو پیسز کو جوڑ دیں، ضربہ فعل مل گیا، زیدن اس کا فاعل مل گیا۔ اچھا، تو زیدن کو فاعل ہی کیوں بنایا، مفعول کو کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے یعنی اس پر پیش آتا ہے، تو دیکھیے زیدن کے اوپر پیش آ گیا، تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ فاعل ہے، اوکے۔ تو ضربہ زیدن، یہ دو پیسز ہم کو مل گئے، ٹھیک ہے۔
تو ضربہ فعل، زیدن اس کا فاعل۔ اب جملے میں جو بھی چیز بچ جائے گی وہ مفعول کے کھاتے میں ڈالنا ہے آپ نے، کیونکہ فعل کے بعد فاعل مل گیا، بس فاعل آپ کو ایک ہی ملے گا۔ اب اس کے بعد جو کچھ بھی بچ جائے گا وہ سارے مفعول بنا دینا اس کے، ٹھیک ہے؟ تو ضربہ زیدن کے بعد کیا بچ گیا؟ خالدن بچ گیا۔ تو یہ خالدن یہ مفعول بنے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی شناخت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کے اوپر دیکھیے وہ نصب، حالت نصبی یعنی کہ نصب والی حالت میں، زبر والی حالت میں ہوتا ہے۔ تو خالدن کے اوپر یہ دو زبر بتا رہے ہیں کہ یہ مفعول ہے۔ جس طرح فاعل کی علامت رفع ہے یعنی پیش ہے، اسی طرح مفعول کی علامت نصب ہے یعنی زبر، ٹھیک ہے؟ میں سمجھانے کے لیے پیش اور زبر بولتا ہوں، حالانکہ بعض ایسے کلمات ہیں کہ ان کا اعراب جو ہے پیش یا زبر کی شکل میں نہیں آتا، جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ تثنیہ۔ خیر، تو ہمیں جو چیزیں چاہیے تھی وہ مل گئی۔ ضربہ فعل مل گیا، فعل کے بعد فاعل مل گیا زیدن، اور اس کے بعد مفعول مل گیا خالدن، ٹھیک ہے؟ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ یہاں تو آپ تو سمجھ گئے، یہ آپ کا جنرل سٹرکچر ہے جملہ فعلیہ کا۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ زیدن چونکہ اس میں ظاہر تھا اس کو ہٹا دیں گے، اور خالدن یہ جو تھا یہ کیا تھا ہمارا؟ مفعول تھا، اس کو بھی ہم ہٹا دیں گے۔ اب یہ ریپلیس کر دیں گے زیدن کو بھی ضمیر سے، خالدن کو بھی ضمیر سے۔ کیسے؟ دیکھیے، ضربہ صرف اتنا پکڑ لیں، یہ صیغہ ضربہ، ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتائیے، اتنا ہی لکھا میں نے، اس کے آگے کچھ لکھا ہی نہیں ہے، چھوڑ دیجئے یہ باقی چیزوں کو، تو صرف ضربہ، یہ ایک ہی ورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو فعل آتے ہی آپ نے پہلے کیا کرنا ہے؟ فاعل کی تلاش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضربہ کے بعد کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اسم نظر آ رہا ہے فاعل کے طور پر جسے ہم بنا لیں؟ کوئی بھی اسم نظر نہیں آ رہا ضربہ کے بعد، رائٹ؟ اوپر والے سینٹنس کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پر بس اتنے کی بات کریں آپ، ضربہ یہ چھوڑ دیجئے، اس کے بعد والا حصہ کنسیڈر کیجئے کہ یہاں یہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ضربہ یہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے اپنے آپ میں، فعل سے شروع ہوا، رائٹ؟ تو کیا کرنا ہے؟ فاعل کو تلاش کرنا ہے، لیکن ضربہ کے بعد کوئی فاعل نظر آ رہا ہے کہ آپ کو؟ نظر نہیں آ رہا، رائٹ؟ اس میں ظاہر نہیں ہے۔ اس کا مطلب پھر اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اسی فعل کے اندر سے ایک ضمیر نکالنی پڑے گی جو کہ اس کا فاعل بنے گی، جسے ہم ضمیر مستتر کہتے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہوا ضمیر، تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اس نے مارا، تو ضربہ فعل ہوا اور اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ضمیر، ٹھیک ہے؟ دکھنے میں آپ کو ہوا نظر آ رہا ہے کیا؟ نظر نہیں آ رہا، اسی لیے اسے ہم ضمیر مستتر کہتے ہیں۔ تو ضربہ فعل ہوا اور ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوا، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ کمپلیٹ جملہ ہے۔ ضربہ آپ کو دکھنے میں ایک سنگل ورڈ دکھ رہا ہے، لیکن ہے یہ ایک کمپلیٹ سینٹنس۔ یہ عربک کی بیوٹی ہے، یاد رکھیے کہ الفاظ مختصر نظر آتے ہیں لیکن معنی جو ہے طویل ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کلیئر ہو گیا آپ کو؟ ضربہ یہ فعل ہو گیا، ہوا ضمیر اس کے اندر، فاعل نکالی ہم نے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنا۔ تو اب یہاں پر مجھے بتائیے اس جملے میں کہ فاعل ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے؟ obviously ضمیر ہے، رائٹ؟ ضمیر ہے تو پھر کون سی ضمیر ہے؟ مستتر ہے یا بارز ہے؟ ٹھیک ہے، ضمیر مستتر ہے یعنی چھپی ہوئی ہے۔ تو ہم فائل چونکہ یہاں پر کیا بن رہی ہے؟ یہ ضمیر فائل بن رہی ہے، اور کچھ تو ہے نہیں، فعل کے بعد فائل آنا چاہیے تھا، تو یہاں ضمیر جو ہم نکال رہے ہیں ہوا ضمیر، یہ فائل بن رہی ہے یا مفعول بن رہی ہے؟ obviously فائل بن رہی ہے، کیونکہ ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں، مین تو فعل کے بعد ہم نے سب سے پہلے فائل کو ڈھونڈنا تھا، جو کہ ہم نے ایک ضمیر آلریڈی نکال دی ہے، بس ختم۔ اب وہ اس کا فائل بن گیا تو وہ مرفوع کہلائے گی، وہ ضمیر مرفوع کہلائے گی، کیونکہ فاعل کی ضمیر ہے تو وہ مرفوع ہوتی ہے، مفعول کی ضمیر ہوتی ہے تو منصوب کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں تک تو آپ کو ضربہ سمجھ میں آ گیا۔ اب ایک کام کرتے ہیں کہ ضربہ کے آخر میں ایک اور ضمیر جوڑ دیتے ہیں۔ وہ کیا جوڑیں گے؟ ہم ہو جوڑیں گے اس کے آخر میں۔ دیکھیے، ضربہ تھا، اب یاد رکھنا ہے اپنے ذہن میں کہ ضربہ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک فعل، دوسرا اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل با فاعل ہے، یہ بھولنا نہیں۔
ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو تیسری چیز جڑ رہی ہے وہ تھرڈ ہوگی. ٹھیک ہے, ہو ہم اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, تو کیا بنا یہ ضربہ. ضربہ. اب ضربہ کے اندر اب ترکیب کرتے جائیں. ضربہ فعل, ہوا ضمیر اس کا فاعل. یاد ہے نا, ہم نے ہوا ضمیر اس کے اندر کنسیڈر کیا ہوا تھا. تو ضربہ فعل, ہوا ضمیر اس کا فاعل. اب یہ جو تیسری چیز آ رہی ہے یہ اس کا مفعول بھی, یعنی مفعول بنے گا, آبجیکٹ بنے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہو جب ہم نے جوڑ دیا, یہ تیسری چیز ہے. تو ضربہ فعل, ہوا ضمیر اس کا فاعل, اور یہ ہا ضمیر جو آخر میں نظر آ رہی ہے یہ مفعول بنے گا. اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ اس نے, پہلے ضربہ کا ترجمہ کیا کیا تھا ہم نے, اس نے مارا. لیکن سوال ہے کس کو مارا؟ اب مفعول جڑ گیا. اس نے اس کو مارا, یعنی تھرڈ پرسن نے کسی اور تھرڈ پرسن کو مارا ہے. ضربہ, اس نے اس کو مارا. جس کو مارا ہے وہ مفعول ہے جو ریڈ کیا ہے میں نے یہاں پر. ٹھیک ہے, اور مارنے والا پوشیدہ ہے. ضربہ, اس نے اس کو مارا. تو یہ ضربہ ایک دکھنے میں ایک سنگل ورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو, حالانکہ اس کے اندر تین چیزیں ہیں. ایک فعل ہے, دوسرا فاعل ہے, ٹھیک ہے, ہوا ضمیر, تیسرا مفعول ہے, یہ ریڈ والا جو ہو آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھا آپ نے, سب سے پہلے ہم نے ضمیر کو پہلے فاعل بنایا. ٹھیک ہے, اور پھر چونکہ فاعل آلریڈی تھا تو بعد والی ضمیر کو ہم نے مفعول بنایا. تو یہی پورے چارٹ میں ایکسپلین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر جو چارٹ میں آپ کو بتا رہا تھا اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ضمیر آگے آگے مرفوع اور منصوب میں جو دو کلاسیفیکیشن کیے. مرفوع کب بنے گی؟ جب وہ فاعل بنے گی. ضمیر اگر فاعل کی صورت میں آ رہی ہے تو مرفوع, مفعول کی شکل میں آئے گی تو منصوب. تو یہاں پر ہم نے کیا کیا, یہاں دیکھیے پہلا صیغہ اٹھایا ضربہ. ٹھیک ہے نا, ضربہ. ضربہ کے اندر ہوا ضمیر آلریڈی تھی, اب اس کے بعد ہم نے ہو جوڑ دیا تو اب یہ مفعول بن گیا. اوکے, لاسٹ والا مفعول ہے, ہوا ضمیر اس کے اندر جو ہے فاعل ہے. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک اسی طرح باقی سارے صیغے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر میں یہاں پر یہ کہتا کہ ضربہ کی جگہ میں کہتا ضربکم, کم جوڑ دیتا یہاں پر, تو کیا مطلب ہوتا؟ اس نے تم سب کو مارا. ٹھیک ہے, یا پھر میں اس کے بعد کوئی اور جوڑ دیتا, ضربک, میں کہتا ضربک. ٹھیک ہے, اگر میں ضربہ کا کہتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ جی, اس نے تجھے مارا. دیکھیے میں اس کا لکھ دیتا ہوں یہاں پر, ضربہ, ضربہ. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر ضربہ فعل آ گیا, اس کے اندر کیا کہتے ہیں, ہوا ضمیر اس کا فاعل آ گیا. اب اس کے بعد میں ایک ضمیر جوڑ رہا ہوں, کاف. ٹھیک ہے, یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے, سنگولر میل کے لیے, مخاطب سنگولر میل. ضربہ کا ترجمہ کریں گے آپ, اس نے تجھے مارا. ٹھیک ہے, ضربہ کا, اس نے تھرڈ پرسن نے سیکنڈ پرسن کو مارا. اس نے ضربہ کا, تجھے مارا. سمجھ میں آیا؟ اس نے تجھے مارا. تو یہ کاف ضمیر کیا ہے؟ یہ مفعول بنے گی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.